السلام علیکم ویورز آج میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کے بارے میں بتاتی ہوں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ فیل کے 50 یا 55 روز کے بعد تاریخ 8 ربیع الاول اپریل 570 عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مکان میں پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت کی تاریخ میں مشہور قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جمہور محدثین اور مورخین کے نزدیک راجح اور مختار قول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ حضرت عبداللہ کے مرنے کے چند مہینوں کے بعد حضرت آمنہ کے بچہ پیدا ہوا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا گیا۔ یہی وہ بچہ ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس کے پیدا ہونے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا سے مانگی تھی، اور جو ساری دنیا کی قوموں کا رسول بننے والا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی، میرے بعد ایک رسول آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ صبح کا سہانا وقت تھا، ابھی سورج نہیں نکلا تھا کہ ہدایت و رحمت کا یہ آفتاب طلوع ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین کے اکلوتے فرزند تھے۔ والد کا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ عبد المطلب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا نے خود بھی یتیمی کا زمانہ دیکھا تھا، اور اپنے 44 سالہ نوجوان بیٹے عبداللہ کی اس یادگار کے پیدا ہونے کی خبر سنتے ہی گھر میں آئے اور بچے کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور دعا مانگ کر واپس کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آمنہ بنت وہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں، جب آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیٹ سے جدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک نور نکلا، جس سے مشرق و مغرب کے درمیان سب روشن ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر آئے، دونوں ہاتھوں پر سہارا دیے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا۔ عثمان ثقیفیہ، جن کا نام فاطمہ بنت عبداللہ ہے، روایت کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے کے وقت میں نے خانہ کعبہ کو دیکھا کہ نور سے معمور ہو گیا، اور ستاروں کو دیکھا کہ زمین سے اس قدر قریب آ گئے کہ مجھ کو گمان ہوا کہ مجھ پر گر پڑیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ شفا سے روایت کرتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بچوں کے معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز نکلی تو میں نے ایک کہنے والے کو سنا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اللہ کی رحمت ہو۔ شفا کہتی ہیں تمام مشرق و مغرب کے درمیان روشنی ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے بعض محل دیکھے۔ پھر میں نے آپ کو دودھ دیا، یعنی اپنا نہیں بلکہ آپ کی والدہ کا، کیونکہ شفا کو کسی نے دودھ پلانے والیوں میں ذکر نہیں کیا، اور لٹا دیا۔ تھوڑی دیر تک نہ گزری تھی کہ مجھ پر تاریکی، رعب اور لرزہ چھا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری نظر سے غائب ہو گئے۔ میں نے ایک کہنے والے کو سنا، ان کو کہاں لے گئے تھے؟ جواب دینے والے نے کہا، مشرق کی طرف۔ وہ کہتی ہیں اس واقعے کی عظمت مستقل میرے دل میں رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میں اول اسلام لانے والوں میں سے ہوئی۔
حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں 7-8 سال کا تھا اور سمجھ بوجھ رکھتا تھا۔ ایک دن صبح کے وقت ایک یہودی نے اچانک چلانا شروع کر دیا، اے یہود کی جماعت! وہ سب جمع ہو گئے۔ میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ لوگوں نے کہا، تجھ کو کیا ہوا؟ کہنے لگا، آج وہ ستارہ جس کی ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہونے والے تھے طلوع ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک یہودی مکے میں آیا تھا۔ جس شب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اس نے کہا، اے قریش کی جماعت! کیا آج شب تم میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا، ہمیں تو معلوم نہیں۔ کہنے لگا، دیکھو، کیونکہ آج کی شب اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے جس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک نشانی ہے۔ چنانچہ قریش نے اس کے پاس جا کر تحقیق کی تو خبر ملی، عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ وہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس آیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے سامنے کر دیا۔ جب اس یہودی نے وہ نشانی دیکھی تو بے ہوش ہو کر گر پڑا اور کہنے لگا، بنی اسرائیل سے نبوت رخصت ہو گئی۔ اے قریش کی جماعت سن لو، واللہ یہ تم پر ایسے غالب ہوں گے کہ مشرق اور مغرب میں ان کی شہرت کی خبر پھیل جائے گی۔ حضرت عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے ہیں، یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے۔ ستاروں کے زمین کی طرف جھک آنے میں اس طرف اشارہ تھا کہ اب عنقریب زمین سے کفر اور شرک کی ظلمت اور تاریکی دور ہوگی اور انوار و ہدایت سے تمام زمین روشن اور منور ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور و ہدایت اور ایک روشن کتاب آئی ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو ہدایت فرماتا ہے جو رضائے حق کے طلبگار ہوں گے اور اپنی توفیق سے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ ولادت باسعادت کی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا، جس سے محل کے 14 کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش کدہ جو 1000 سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ جب صبح ہوئی تو کسریٰ نہایت پریشان تھا، شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانع ہو رہا تھا۔ بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا۔ اسی اثنا میں درباری پہنچے، یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ بھی بجھ گیا ہے۔ کسریٰ کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا۔ ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجلہ سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے۔ کسریٰ نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا۔ کسریٰ نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نعمان بن منذر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے۔ نعمان بن منذر نے ایک جہان دیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا۔ عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے؟ عبد المسیح نے کہا، آپ بیان فرمائیں۔ اگر مجھ کو علم ہوگا
تو میں بتلا دوں گا، ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا۔ بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا۔ عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں سطیح سے ہو سکے گی، جو آج کل شام میں رہتے ہیں۔ کسریٰ نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ۔ عبد المسیح اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا تو سطیح اس وقت نزع کی حالت میں تھا، مگر ہوش ابھی باقی تھے۔ عبد المسیح نے جا کر سلام کیا اور کچھ اشعار پڑھے۔ سطیح نے جب عبد المسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ یہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر سطیح کے پاس پہنچا، جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے۔ تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلے اور آتش کدا کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے۔ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں۔ اے عبد المسیح، خوب سن لے۔ جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب عصا ظاہر ہو اور وادی سما رواں ہو جائے، دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے، تو سطیح کے لیے شام نہ رہے گا۔ بنی ساسان کے چند مرد اور عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے، اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی۔ یہ کہتے ہی سطیح مر گیا۔ عبد المسیح واپس آیا اور کسریٰ سے یہ تمام ماجرا بیان کیا۔ کسریٰ نے سن کر یہ کہا کہ 14 سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے، مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے۔ 10 سلطنتیں تو 4 ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی 4 سلطنتیں حضرت عثمان کے زمانۂ خلافت تک ختم ہو گئیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائی، جیسا کہ عرب میں دستور تھا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں آپ کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول ضعیف ہے۔ ولادت کے 7ویں روز عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا اور اس تقریب میں تمام قریش کو دعوت دی اور محمد آپ کا نام تجویز کیا۔ قریش نے کہا، اے ابو الحارث عبد المطلب کی کنیت ہے، آپ نے ایسا نام کیوں تجویز کیا جو آپ کے آباء و اجداد اور آپ کی قوم میں سے اب تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا، میں نے یہ نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ آسمان میں اور اللہ کی مخلوق زمین میں اس مولود کی حمد و ثنا کرے۔ حضرت عبد المطلب نے آپ کی ولادت سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ جو اس نام رکھنے کا باعث ہوا، وہ یہ کہ عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی، جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی، جس کے ہر پتا پر ایسا نور ہے کہ جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ مشرق و مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کے کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ معبرین نے حضرت عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر دی
کہ تمہاری نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان اور زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ عبد المطلب کے اس خواب سے محمد نام رکھنے کا خیال پیدا ہوا۔ ادھر آپ کی والدہ ماجدہ کو خواب صالحہ کے ذریعے یہ بتایا گیا کہ تم برگزیدہ خلائق اور سید الامم کی حاملہ ہو۔ محمد کا اصل مادہ حمد سے ہے۔ حمد اصل میں کسی کے اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ اور کمالات اصلیہ اور فضائل حقیقیہ اور محاسن واقعہ کو محبت اور عظمت کے ساتھ بیان کرنے کو کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں یعنی کفر کا مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں یعنی لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یعنی سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا، یا یہ معنی ہے کہ آپ اس روز سب کے امام اور پیشوا ہوں گے اور سب آپ کے محتاج ہوں گے، اور میں عاقب ہوں یعنی تمام انبیاء کے بعد آنے والا ہوں۔ ولادت باسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب صوبیہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اس وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور صوبیہ ہی نے آپ سے پیشتر آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس لیے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں۔ اور آپ کے بعد صوبیہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا میں تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنی کہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگشت کی مقدار پانی پلا دیا جاتا ہے، یعنی جس انگشت کے اشارے سے آزاد کیا تھا اسی قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ قریش کو اپنی زبان سے عشق تھا۔ وہ شخص قوم کا سردار نہیں مانا جا سکتا تھا جو فصیح نہ ہو۔ بچپن ہی سے زبان کی حفاظت کے لیے بچوں کو فصیح عربی کا عادی بنایا جاتا تھا۔ مکہ شہر میں یہ ممکن نہیں تھا جیسا کہ بچے ٹکسالی فصیح عربی کے عادی ہوں، کیونکہ یہ ایک تیر تھا جہاں غیر قریشی عرب جو فصاحت سے ناآشنا ہوتے تھے ہمیشہ آتے رہتے تھے، یہاں قیام کرتے تھے۔ تجارت کے سلسلے میں بھی آمد و رفت رہتی تھی، اور زبان کے لحاظ سے سب سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ یہاں عجمی، شام اور افریقہ والے غلام بکثرت رہتے تھے۔ ایک گھرانہ بھی میں کئی غلام ہوتے تھے۔ ان کی مخلوط عربی مذائقہ خیز ہوتی تھی۔ بچوں کا واسطہ زیادہ تر انہی غلاموں سے پڑتا تھا، اس لیے قریش نے سب کچھ ایسے دیہاتی قبائل منتخب کر رکھے تھے جن کی زبان فصیح مانی جاتی تھی۔ انہی قبائل کی عورتوں کو اپنے بچوں کی ماما بنایا جاتا تھا۔ ان قبائل کی عورتیں مکہ میں آتیں اور بچوں کو لیے جاتیں، وہیں دودھ پلاتیں اور پرورش کرتیں۔ انہیں ٹکسالی عربی کے الفاظ بچوں کے کانوں میں پڑتے، انہی الفاظ کی ادائیگی کے لیے بچوں کی زبان پہلی مرتبہ پلٹتی اور فصاحت گویا ان کی گھٹی میں پڑ جاتی۔ زبان کی حفاظت کے علاوہ صحت کے لحاظ سے بھی دیہات کی کھلی ہوا بچوں کے لیے مفید ہوتی تھی۔ اسی سماجی رسم کا ایک محرک یہ بھی تھا کہ بچوں کی نشو و نما صحت مندانہ ماحول میں ہو۔ اخلاق و خصائل کے لحاظ سے بھی یہ قبیلے پس نہ تھے۔